تیسرا امتحان حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ آیا کہ اپنی بیوی اور بچے کو ایک جنگل بیابان کے اندر چھوڑو، چونکہ یہ اس وقت حکم آیا جب حضرت ابراہیم عراق سے ملک شام شفٹ ہو چکے تھے، وہاں منتقل ہو چکے تھے، دمشق کے اندر رہتے تھے۔ تو حضرت ابراہیم کی چھوٹی بیوی حضرت ہاجرہ علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام جو اس وقت دودھ پیتے بچے تھے، ان دونوں کو، چھوٹی بیوی کو اور اپنے بچے کو، اللہ تعالیٰ نے فرمایا جنگل بیابان کے اندر چھوڑو۔ کہاں چھوڑنا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جبرائیل جائیں گے تمہارے ساتھ اور تمہیں وہاں پر جہاں کہیں گے ادھر تم نے چھوڑ دیں۔ اب یہ ملک کے شام سے یہ مکہ معظمہ جہاں پر آنا تھا 1500 میل کی مسافت ہے، یہاں سے کراچی 1000 میل ہے، اس سے بھی زیادہ دور 1500 میل کی مسافت ہے، اور روایات میں کسی سواری کا ذکر نہیں آتا کہ حضرت ابراہیم اونٹ پر بیٹھے، خچر پر بیٹھے، گھوڑے پر، نہیں، کسی سواری کا ذکر نہیں آتا۔ بظاہر یہی ہے کہ یہ سفر پیدل ہوا، دودھ پیتا بچہ اٹھایا ہوا ہے ماں نے، اور وہاں سے چلے ہیں۔ کتنے دن لگے کوئی پتہ نہیں، 15 دن، 20 دن، مہینہ لگ گیا چلتے چلتے۔ بالآخر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو ہی حکم ملا لے کر روانہ ہو گئے، کوئی لیت و لال نہیں کی، کوئی حیل و حجت نہیں کی۔ اللہ تعالیٰ سے نہیں کہا یا اللہ بچہ چھوٹا ہے، اکیلی بیوی کو کہاں چھوڑ آؤں گا، یہ تو ٹھیک نہیں ہے، ایسے نہیں کہا۔ اللہ کا حکم ہے، اسی وقت روانہ ہو گئے لے کر۔ چلتے چلتے 1500 میل کی مسافت پر جہاں آج خانہ کعبہ ہے، خانہ کعبہ کے اس طرف جہاں صفا مروہ ہے، اس طرف وہاں اس وقت زمزم کا ابھی چشمہ نکلا نہیں تھا، ایک درخت تھا، اس درخت کے نیچے بٹھایا اور بٹھا کر کہنے لگے وہاں سے واپس مڑے، اور واپس اس طرف کو مڑے جس طرف صفا مروہ ہے۔ تو حضرت ہاجرہ نے دیکھا کہ یہ تو ہمیں چھوڑ کر جا رہے ہیں، تو پیچھے اٹھ کر چلی، کہنے لگی اِلیٰ مَن تَتْرُکُنَا بِہَٰذَا، آپ ہمیں کس کے حوالے کر کے جا رہے ہیں اس جنگل بیابان میں؟ نہ کوئی مکان ہے، نہ کوئی انسان ہے، بلکہ وہاں تو جنگل تھا، درندے تھے، ریگستان تھا، سانپ بچھو، لیکن انسان نہیں تھا، کوئی کھانے پینے کا انتظام نہیں تھا، صرف ایک تھیلا تھا کھجوروں کا جو وہاں چھوڑا، اور ایک پانی کا تھا مشکیزہ یا برتن، اس کو وہاں چھوڑا۔ حضرت ہاجرہ کہنے لگی اِلیٰ مَن تَتْرُکُنَا بِہَٰذَا، آپ ہمیں کس کے سپرد کر کے جا رہے ہیں؟ کچھ نہیں بولے، چلتے رہے۔ حضرت ہاجرہ تھوڑا سا اور پیچھے کو آئیں، آگے آ کر پھر یہی پوچھا آپ ہمیں کہاں چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ کچھ جواب نہیں دیا۔ پھر آگے گئیں، آگے جا کر پھر پوچھا، جب جواب نہیں دیا تو حضرت ہاجرہ نے سوچا کہ اللہ کا خلیل ہو اور ایسے بے وفائی نہیں کر سکتا کہ بیوی بچے کو ایسی جنگل بیابان میں چھوڑ دے، اللہ کا خلیل ایسے نہیں کر سکتا۔ پھر یہ جملہ بولا اللہ امرک، کیا اللہ نے حکم دیا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا نعم، ہاں یہ اللہ کا حکم ہے، اس میں میری مرضی نہیں، اللہ کا حکم ہے کہ اپنی بیوی بچے کو ادھر چھوڑ دو۔ تو وہ بھی پھر حضرت ہاجرہ حضرت ابراہیم کی بیوی تھی،
وہ کہنے لگی اذا لا یضیعنا، جب اللہ کا حکم ہے تو بس پھر اللہ ہمیں ضائع یہاں نہیں کریں گے، اللہ تعالیٰ خود ہی ہمارا انتظام کریں گے۔ ٹھیک ہے، اب حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں سے چلتے 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 آگے نکلے، اور آگے سے جہاں سے راستہ مڑتا تھا وہاں مڑ گئے۔ اب حضرت ہاجرہ وہیں رہنے لگی۔ اگر ہم اس کو تھوڑا سا گہرائی میں جا کر سوچیں تو یہ بڑا عجیب امتحان ہے۔ اکیلی عورت، چھوٹا بچہ، ویسے ہی رات کو گھر سے باہر نہیں رہ سکتی، تو اکیلے جنگل بیابان کے اندر چھوڑا اللہ کے حکم سے۔ یہ آزمائش تھی کہ ابراہیم پورے اترتے ہیں کہ نہیں۔ حضرت ابراہیم نے تو ایک لمحے بھی نہیں سوچا، فوراً اس کو پورا کیا۔ اب وہ عورت حضرت ہاجرہ نے کھجوریں کھاتی رہیں، 2 یا 3 دن گزرے، کھجوریں ختم ہو گئیں، پانی کا جو مشکیزہ تھا وہ ختم ہو گیا۔ اب ان کو بھی بھوک لگی ہے، لیکن بچے کی بھوک ماں سے برداشت نہیں ہوتی، اس کی پیاس ماں سے برداشت نہیں ہوتی۔ بچہ تڑفنے لگ گیا پیاس سے، بلک رہا ہے، رو رہا ہے، پاؤں مار رہا ہے۔ اب یہ ماں کے لیے بڑی پریشانی تھی۔ ماں سوچ رہی تھی اب کیا کروں۔ جو لوگ وہاں پر حج یا عمرے کے لیے گئے انہوں نے دیکھا ہوگا مکہ معظمہ خانہ کعبہ سے ساتھ ہی وہاں صفا مروا ہے، تو یہ پہلے جا کر صفا پہاڑی کے اوپر چڑھی ہیں، اور صفا پہاڑی کے اوپر چڑھ کے انہوں نے ادھر ادھر دیکھا، شاید کوئی قافلہ جا رہا ہو، کوئی انسان نظر آ جائے، میں ان سے پانی لے کر اپنے بچے کو پلا دوں۔ کوئی نظر نہیں آیا۔ وہاں سے نیچے اتری اور درمیان میں کچھ تھوڑی سی جگہ ہے، وہ میلین اخضرین اس کو کہتے ہیں، سب وہاں پر نشانات لگے ہوئے ہیں، وہاں سے دوڑنا ہوتا ہے مردوں نے، وہاں سے حضرت ہاجرہ دوڑی ہیں۔ پھر تھوڑا سا جہاں چڑھائی آتی ہے مروہ کی طرف، وہاں سے پھر آرام آرام سے چڑھی، اوپر چڑھ کے پھر دیکھا، ادھر ادھر دیکھا کوئی انسان آ رہا ہو، کوئی قافلہ آ رہا ہو، پانی لے لوں۔ پھر صفا، پھر مروہ، پھر صفا، پھر مروہ، 7 چکر لگائے حضرت ہاجرہ نے، اسی فکر غم سے کہ بچہ پیاسا ہے، اتنی بچے کی۔ تو اللہ تعالیٰ کو حضرت ہاجرہ کا یہ تڑفنا اور یہ دوڑ لگانا اتنا پسند آیا، قیامت تک کے لیے ہر حاجی اور عمرہ کے لیے یہ صفا مروہ کی سعی لازم کر دی گئی۔ اس وقت تک عمرہ کرنے والے کا عمرہ پورا نہیں ہوتا جب تک کہ صفا مروہ کی سعی نہ کرے، کسی کو بھیج کر سعی نہیں کروا، سعی خود کرنی ہے۔ اسی طرح حج میں تو اب جب 7 چکر لگا کر فارغ ہوئی تو ان کو آواز آئی، حضرت جبرائیل غیب سے بولے، کہا اے عورت، اے خاتون، پریشان نہ ہو، گھبراؤ مت۔ انہوں نے کہا اے غیب سے آواز دینے والے، تم جو بھی ہو، میرا بچہ پیاسا ہے، مجھے پانی کی ضرورت ہے، میری مدد کرو۔ پھر وہاں سے یہ جب آئی ہیں حضرت اسماعیل کے پاس، تو وہ بچہ جب چھوٹا روتا ہے نا تو پاؤں کو ہلاتا ہے، رگڑتا ہے باز زمین پر۔ حضرت جبرائیل نے وہاں پر مارا، ان کی پاؤں کی ایڑیوں کے نیچے سے کنواں، چشمہ زمزم کا نکلا۔ پانی، ریگستان میں پانی کہاں ہوتا ہے؟ چشمہ نکلا زمزم کا۔ پانی جب نکلا تو چونکہ خود بھی پیاسی تھی لیکن بچے کی پیاس ان سے برداشت نہیں ہو رہی تھی، انہوں نے جلدی جلدی اس کے ارد گرد مٹی کی چھوٹی چھوٹی منڈیر بنائی اور کہا زمزم زمزم زمزم۔ زمزم کا معنی ٹھہر جا ٹھہر جا ٹھہر جا۔ تو وہ ایک منڈیر بنا کر پانی کو اکٹھا کیا، جلدی سے بچے کو پانی پلایا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر حضرت ہاجرہ اللہ تعالیٰ ان پر رحم کرے، اگر وہ زمزم نہ کہتی اور وہ منڈیر نہ بناتی تو زمزم کا کنواں ساری دنیا میں جاری ہو جاتا، ایک نہر کی شکل میں پوری دنیا میں چلا جاتا۔ تو پھر وہ وہیں زمزم کا کنواں اللہ تعالیٰ نے جاری کیا اور انہیں خود بھی پیا پانی، بچے کو بھی پلایا۔ 1-2 دن گزرے
تو پرندے جو ہوتے ہیں ان کو پانی وہاں پر مل جائے جہاں پر وہاں پر آنا شروع ہو جاتے ہیں. پرندے آ رہے ہیں, پانی پی کر جا رہے ہیں. ایک قبیلہ تھا قبیلہ جرہم. اس قبیلے یہ قبیلہ خانہ بدوش تھا. خانہ بدوش کا مطلب جہاں ان کو پانی کو سبزہ ملتا ہے وہاں پر اپنے جھگیاں لگا لیتے ہیں, پھر وہاں سے اٹھائی کہیں اور چلے گئے. یہ خانہ بدوش قسم کا ایک قبیلہ تھا, قبیلہ جرہم. انہوں نے دور سے دیکھا کہ پرندے ایک جگہ سے اڑ رہے ہیں, بیٹھ رہے ہیں. انہوں نے 2 آدمیوں کو بھیجا کہ جاؤ تحقیق کرو کہ کیا یہاں پر کوئی پانی ہے, پرندے نظر آ رہے ہیں. وہ 2 آدمی گئے, دیکھا تو وہاں پانی کا چشمہ ہے, ایک عورت بیٹھی ہے اور ایک بچہ ہے. انہوں نے آ کر قبیلے والوں کو بتایا کہ پانی ہے اور ایک عورت اور ایک بچہ ہی بس بیٹھے. یہ قبیلے والے وہاں سارے چلے گئے, چشمے کے پاس گئے اور جا کر حضرت حاجرہ کو کہا اگر آپ کی اجازت ہو ہم بھی یہاں ٹھہر جائیں. حضرت حاجرہ نے کہا ٹھیک ہے ٹھہر جاؤ, لیکن پانی پر قبضہ ہمارا ہی ہوگا, پانی پر تمہارا قبضہ نہیں ہوگا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. وہ قبیلہ جرہم وہاں رہنے لگا اور ان کے رہنے سے پھر آہستہ آہستہ وہاں پر کچھ آبادی ہونا شروع ہوئی اور کچھ لوگ آباد ہونا شروع ہوئے. انہوں نے حضرت حاجرہ کے لیے بھی ایک جھونپڑی لگا دی اور خود بھی وہاں پر اپنے جھونپڑیاں لگا کر بیٹھ گئے.